اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ وطر کی نماز کا طریقہ سماعت فرمائیں گے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ زبان سے یوں کہہ لیں کہ 3 رکعت نماز وطر، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع ہوگا، سجود ہوگا، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع سجود ہوگا۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد قاعدہ کیا جائے گا۔ قاعدے کے اندر التحیات مکمل پڑھیں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ درود پاک نہیں پڑھنا، صرف التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو جانے کے بعد یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت چھوٹی سی ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد تکبیر قنوت کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر۔ تکبیر قنوت کا وہی طریقہ ہے جو تکبیر تحریمہ کا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر اتنا کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے کہ کانوں کے لو تک ہمارے ہاتھ چھو جائیں، انگوٹھے چھو جائیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بالخصوص یہ آتا ہے، کچھ لوگ نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ اب ان کا ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں۔ آتا ہے کہ بار شریعت کے اندر ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جس کو دعائے قنوت نہ آئے تو وہ دعائے قنوت کی جگہ یہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں شریعت نے مجبور کیا ہے کہ بھائی دیکھیں، اس وقت تک یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ دعائے قنوت سیکھ رہا ہو۔ کوئی ایسا بندہ ہے دعائے قنوت سیکھتا ہی نہیں، دعائے قنوت نہیں سیکھتا، تو یہ اس نے معمول ہی بنا لیا، تو کبھی کیا پڑھ لیتا ہے، کبھی کون سی دعا پڑھ لیتا ہے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ دعائے قنوت یاد کرے، اور جب تک یاد کر رہا ہے، یاد کرنے کے جو مرحلہ ہے اس کے اندر وہ یہ دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ بالخصوص ماہ رمضان کے اندر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جس نے نماز باجماعت نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ وہ باجماعت وطر بھی نہ پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے پڑھ لیا تو ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہاں یہ کہ اگر علیحدہ پڑھتا ہے تو اس نے نماز جب امام کے پیچھے نہیں پڑھی تو وطر اپنے علیحدہ پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اگر وہ امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو صحیح ہے، کوئی اس کے اندر ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔